انسان کے پاس کتنی ہی طاقتیں ہوں، وہ کتنی ہی برداشت رکھتا ہو، وہ کتنا ہی تیز ہو، انسان چاہے ہر چیز پہ دسترس رکھتا ہو، وہ ہنر رکھتا ہو بچنے کا، ہواؤں پہ دسترس رکھتا ہو، وہ آگ سے بچ نکلنے کا فن جانتا ہو، وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، آخر وہ طاقت، وہ ایبلٹی سب ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ہر طاقت کو موت ہے۔ موت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ جس کے پاس بھی یہ ہوتی ہے وہ خود نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ موت ایک ایسا امر، ایسا حکم، ایسا فینومینا ہے کہ جس کے ہونے کے بعد انسان کا اس دنیا میں ہونا ناممکن ہے۔ پھر یہ سوچنا کہ موت آتی کیسے ہے؟ جیسے انسانوں کو آتی ہے، کیا ویسے ہی جانوروں کو، ویسے ہی چرند کو، ویسے ہی پرند کو، کیا ویسے ہی آتی ہے؟ کیا یہی فینومینا، یہی عمل، یہی امر ان سب پر بھی اپلیکیبل ہوتا ہے؟ موت کی ایک قسم کوانٹم سوئسائڈ ہے۔ جیسے یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیٹ جو ہے وہ کسی باکس میں بند کر دی جائے تو وہ باکس لڑکا دیا جائے، کہیں پھینک دیا جائے تو اس کو کھولنے کے بعد دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کیٹ بچ سکتی ہے یا پھر مر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں جب سوئسائڈ انسان کرتے ہیں تو اس پہ بھی دو چیزیں پاسبل ہیں، یا تو وہ سروائیو ہو جائے گا یا پھر وہ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھے گا۔ اس کو کوانٹم سوئسائڈ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ جس میں دونوں ورسز ہوں، یہ جہان بھی ہو اور وہ جہان بھی ہو، تو اسی کو کوانٹم سوئسائڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگلا ہے، یہ ایوولوشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی انسان جو ہے وہ سفسٹیکیٹڈ بیہیویئر آف مالیکیول ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہے تو ہم موت کے بارے میں تو نہیں جانتے، اور نہ ہی کیونکہ ہم زندگی کے بارے میں نہیں جانتے، تو لہٰذا پہلے زندگی کے بارے میں جانیے پھر موت کے بارے میں جانیں گے۔ تو ایک طبقہ جو ہے وہ، ایک فکر کے لوگ کچھ یوں بھی ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں 3 اور طرح کی ڈیتھ ہیں، جیسے کہ کلینکل ڈیتھ ہے، جیسے ہارٹ فیلئر وغیرہ ہو گیا، تو اس کو ڈاکٹر ریوائیو بھی کر سکتے ہیں مشینری سے، سم ٹائم بچ بھی سکتا ہے انسان اور بیک انٹو لائف آ سکتا ہے، اور سم ٹائم جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بھی بیٹھتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ہے۔ دوسری جو ہے قسم وہ بایولوجیکل ڈیتھ ہے، یعنی کہ اس کو ہم برین ڈیتھ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ انسانی دماغ کام کرنا چھوڑ جائے تو ود دا پیسج آف ٹائم جو باقی مشینری بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی، تو اس کو ہم برین ڈیتھ کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح مالیکولر ڈیتھ ہے، یہ کافی کامن ہے، جیسے کینسر ہو گیا، اور اس طرح کی ابھی آج کل کرونا وائرس ہے اس کے ذریعے ہونے والی ڈیتھ۔ تو یہ تمام طرح کی جو موات ہیں اس کو مالیکولر ڈیتھ کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، اور یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ فیئر آف ڈیتھ جو ہے وہ کب ہوتا ہے، یعنی کہ موت کا ڈر کب ہوتا ہے۔ تو موسٹلی بچپن میں جو لوگ ہیں ان کو ایسا موت کا اتنا ڈر نہیں ہوتا، جیسے جیسے وہ جوان ہوتے ہیں تو جوانی میں ایک خاص ایج میں موت کا ڈر کافی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بس تیار ہوتے ہیں کہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اسی طرح آگے ہم بات کرتے ہیں نیئر
ڈیتھ جو ہے وہ ایکسپیرینسز، اس میں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک شخص جو ہے وہ بالکل مرتے مرتے بچا ہے، تو اس واقعے کے ہونے کے فوراً اسی لمحے میں انسان کو ایک محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک ٹنل سی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ زبان پر ایک کڑوا سا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ اچانک سے کوئی گاڑی پاس سے گزر گئی ہو، اور یا پھر اور اس طرح کا ایکسپیرینس۔ تو اس ایکسپیرینس میں انسان کو ایک روشنی کی ٹنل نظر آتی ہے، اور ساتھ میں زبان پر جو ہے وہ ایک کڑوا سا ٹیسٹ بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس تھے۔ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں جی، ایوری تھنگ ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیتھ۔ اب اس کے اوپر جیسے آپ دیکھیں کہ کالج میں انسان کالج کا یونیفارم یعنی کہ کالج کا لباس پہن کے جاتا ہے، گھر میں اس کا لباس گھر والا ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی کھیل کے میدان میں ہے تو اس کا لباس کھیل والا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی یونیورسٹی میں ہے تو اس کا لباس ویسا ہوگا، اور اگر وہ کسی اسکول میں ہے تو اسکول میں وہ اصول بھی ہوں گے، وہ سارے جو ہے وہ قواعد و ضوابط کا اسے جو ہے وہ فالو بھی کرنے پڑیں گے، اور لباس بھی وہیں کا ہی ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے وہ موقع محل ہے، تو ہر لحاظ سے ہر ایونٹ کا، ہر کام کا ایک اپنا لباس ہے، اور اس لباس میں ہوں تو وہ کام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ ایک بلب ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اگر تو یہ بالکل اس کے سارے سرکٹ ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم کرنٹ دے دیں تو یہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ مطلب یوں کہنا چاہیے کہ اگر بلب کی پراپر ارینجمنٹ ہے تو ہی اس کے اوپر کرنٹ یا پاور بھی اثر کرے گی۔ اگر اس کی پراپر ارینجمنٹ نہیں ہے، پراپر سرکٹ نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کرنٹ بھی اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح آپ عصا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی مثال بھی دیکھیے، بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ عصا جو ہے وہ اژدھا بھی بن جاتا تھا، اور اژدھے کے بعد وہ دوبارہ عصا بن جاتا تھا، یعنی کہ نان لیونگ سے لیونگ، اور لیونگ سے پھر نان لیونگ بھی بن جاتا تھا، یعنی کہ یہی جسم ہے اور یہی اس میں روح۔ اسی طرح انسانی جسم کی بات کریں تو انسانی جسم میں بھی جو ہے ایک نظر آنے والی چیز الگ ہے، لیکن انسان کے اندر جو مالیکیولز، ان کا جو سارا کا سارا ایک بیہیویئر ہے، ایک سنکرونائزیشن ہے، وہ مل کر اس کے اوپر ایک روح چلتی ہے۔ تو روح اور جسم کا آپس میں جو ریزوننس ہے، اس کا نام جو ہے وہ زندگی ہے۔ لیکن اگر یہ ریزوننس کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، تو اس ٹوٹ جانے کا، اس ریزوننس کے ختم ہو جانے کا نام جو ہے وہ ڈیتھ ہے۔ ڈیتھ از اونلی اے ٹرانسفارمیشن، یہ ایک انتقال ہے، منتقل ہونا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اس میں نہ جسم مرتا ہے اور نہ ہی روح مرتی ہے، دونوں زندہ رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ڈیتھ ہے وہ صرف اور صرف ایک منتقلی کا نام ہے۔ انسانی جسم سے روح کا کسی دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہو جانا، یہ انتقال، ٹرانسفارمیشن یا ڈیتھ کہلاتا ہے۔ ڈیتھ جو ہے وہ ایک منتقلی ہے یہاں سے وہاں۔ آپ نے ہمارے ساتھ یہ پروگرام دیکھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ آپ ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں، ہمارے اس پروگرام کو، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور دوسروں کو بھی یہ سجیسٹ کریں تاکہ ہم اور انٹرسٹنگ پروگرام آپ کے لیے لے کے آتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔